اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا بیٹا، ہم نے نماز پڑھ لی تھی۔ ہمارا لیکچر جو شروع ہوا تھا، ہم نے سٹارٹ کیا تھا نماز سے کہ نماز ہم نے پڑھنی کیسے ہے۔ تو ہم جو نماز کے اوپر اتنی محنت کر رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کر رہے ہیں کہ جب ہم اللہ کے حضور کھڑے ہوں تو ہمیں پتہ ہو کہ بھائی ہم اللہ سے بات چیت کیا کر رہے ہیں، اللہ کو میں کیا کہہ رہا ہوں اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت مجھے جواب کیا دے رہے ہیں۔ اب اسی طریقے سے آج ہم اس لیکچر کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم نے بیسک جرنل جو نماز ہے وہ تو ہم نے سیکھ لی تھی۔ اب ہم اس کو دعائے قنوت کہتے ہیں، جو ہم 3 وطروں میں پڑھتے ہیں۔ کس میں پڑھتے ہیں؟ اچھا، نماز میں ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ سے اگر فجر کی نماز رہ گئی تو فرض قضا ہے آپ کے اوپر، آپ نے اس کی ادا لازمی کرنی ہے۔ وہ ٹھیک ہے، جیسے فرض کو کہتے ہیں نا، جو قرض ہے وہ فرض ہے، وہ لازمی ادا کرنا ہے۔ تو یہ جو نماز آپ کی بلوغت کے بعد آپ کس سے چھوٹ گئی ہے وہ آپ کے اوپر قرضہ ہے، وہ آپ نے لازمی ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جرمانہ لیں گے آپ سے، پھر وہ چاہے جہنم میں ڈال کر ہو، قبر میں عذاب کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو۔ وہ پھر اللہ بادشاہ ہے، اللہ مالک ہے، وہ جیسے مرضی جو دل کرے اس کا کرے۔ ٹھیک ہے، گھر میں جب آپ بابا سے کہتے ہیں کہ بابا مجھے یہ چیز چاہیے ہی چاہیے، تو کیا وہ چاہیے ہی چاہیے آپ کی بات پہ لا کے دے دیتے ہیں، یا وہ گھر کے بادشاہ ہیں، مالک ہیں، وہ جس طرح دل کرے وہ لا کے دیں، نہیں لا کے دیں نہیں دیں، تو آپ کو زبردستی کر سکتے ہیں؟ سیم لائک دیٹ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں۔ تو معاف کرنے پہ ہے تو ان کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے، میرے غضب پر میری رحمت حاوی ہے۔ مگر پری ریکوزٹس اگر دیکھے جائیں، اگر اللہ کی سنت دیکھی جائے تو 1,24,000 انبیاء اس دنیا میں آئے، ان کی امتیں بھی آئی اور ان کو عذاب دے کر ختم کیا گیا۔ تو عذاب کس وجہ پہ دیا گیا؟ کسی نہ کسی گناہ کی وجہ سے۔ اب اگر وہی گناہ آج آپ اور میں کر رہے ہیں، اور اللہ تو کہتا ہے میں سب سے بڑا عادل ہوں، میں کون ہوں؟ میں عدل کرنے والوں میں سے ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کل قیامت والے دن 1,24,000 انبیاء اور ان کی امتیں کھڑی ہوں اور ایک امت محمدی میں سے ایک بندہ ہے، اس نے کوئی گناہ کیا ہوا ہے اور اللہ اس کو معاف کر رہے ہیں، تو کیا وہ سوال نہیں کریں گے کہ اللہ جی مجھے تو اس کی وجہ سے تو نے آسمان پہ لے گیا اور نیچے پٹخا، اللہ جی ناپ تول میں کمی بیشی میں نے کی تو مجھ پہ تو نے عذاب برسایا، یا اللہ جی میں نے یہ کام کیا تو مجھے یہ عذاب ملا، یا اللہ جی شرک میں نے کی تو ہمیں آگ کے بھنوروں میں پھنسا کر آپ نے جلا دیا، مار دیا، بدکاریاں شروع کی تو پتھروں سے آپ نے ہمیں مار دیا۔ تو قوم عاد، قوم سمود، یہ ساری قومیں اللہ سے گلہ نہیں کریں گے کہ اللہ جی یہ گناہ سیم گناہ اس نے بھی کیا ہے جو ہم نے کیا تھا۔ اب اگر اس لیول پہ جاؤ تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے عدل کے جب دہانے پہ ہم آئیں گے۔ تو سب سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر ممکن کوشش کریں کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد، بٹ ہم انسان ہیں، فرشتہ، تو اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اس کو اریز کرنے کا طریقہ کار ہے، اریز کرنے کا وہ ہے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صلاۃ توبہ پڑھنا اور اس گناہ کو ذہن میں رکھ کر اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے سے گناہ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گا اور سچے دل سے وعدہ کرتا ہوں آئندہ بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ تو ہم بات کر رہے تھے جس طرح 5 نمازیں فرض ہیں نا ہمارے پر، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، اگر یہ چھوٹ جائیں تو ان کی قضا کرنا کیا ہے؟ لازمی ہے، لازم ہے، ٹھیک ہے، فرض ہے۔ اسی طریقے سے وطر، 3 رکعت نماز و وطر ہے، اگر یہ بھی آپ کے عشاء کے بعد آپ نے نہیں پڑھے، آپ سے چھوٹ گئے، تو ان کا قضا کرنا بھی کیا ہے؟ لازم ہے۔ سوال ہوگا آپ سے اگر آپ نے نہیں کیے تو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو وطر میں، باقی تو نماز ہم نے وطر کی پڑھ لی، ایک ہم یہ چیز ایکسٹرا پڑھتے ہیں نا یہ چیز، تو اب ہم اس کا بھی ترجمہ کر لیں گے۔ آج رات کو میں جب تراویح وطر میں یہ پڑھوں دعائے قنوت تو مجھے اس کا مطلب آتا ہو، ٹھیک ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اللہم انا، اے میرے اللہ بے شک میں، نستعینک، تجھ سے مدد مانگتا ہوں،
نستعینو کا ہم نے سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا تھا نا کہ نہیں پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھی سے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد کے طلبگار ہیں۔ تو اللہم انا، اللہم اے میرے اللہ، انا بے شک، نستعینک میں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، اور نستغفرک اور تیری ہی مغفرت طلب کرتے ہیں، یعنی کہ تجھ ہی سے ہم مغفرت چاہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں معاف کرنے والا، بخشنے والا کوئی اور ذات نہیں ہے، اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف تیری ہی، اللہ ہی کی ذات ہے۔ وَنُؤْمِنُ بِكَ، اور نُؤْمِنُ بِكَ، ہم تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں، ہم تجھ پر ہی ایمان لاتے ہیں، اور نتوکلو، ہم توکل کرتے ہیں، علیکا، تجھ پر ہی، اے اللہ ہم آپ پر ہی توکل کرتے ہیں، ہم کسی پیر پر، فقیر پر، بزرگ پر، دکان پر، اسکول پر، کسی اور چیز پر توکل نہیں کرتے۔ رزق کا رازق کون؟ اللہ نہیں، اللہ ہی۔ رزق کا رازق کون؟ اللہ ہی۔ مالک کون؟ اللہ ہی۔ خالق کون؟ اللہ ہی۔ سمجھ گئے بات کو؟ جس نے زندگی دی وہ کون؟ اللہ ہی۔ موت دے گا کون؟ اللہ ہی۔ صحت دے گا کون؟ اللہ ہی۔ بیماری دے گا کون؟ اللہ ہی۔ مزے کی اللہ ہی نہیں آ رہی، مطلب اللہ پہ شک ہے آپ لوگوں کے، اللہ کے علاوہ بھی کوئی یہ کام کرتے ہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ ہے۔ تو یہاں پہ اب دیکھو ہم نماز میں یہ بات پڑھ رہے ہیں، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر توکل کرتے ہیں، تجھ پر ہی توکل کرتے ہیں، وَنُثْنِي، اور ہم ثنا، تعریف بیان کرتے ہیں، عَلَيْكَ الْخَيْرِ، اچھی تعریف، اور ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں، اور وہ تعریف ایسی ہے جو اچھی ہے، تجھے پسند آئے، ایسی تعریف ہم بیان کرتے ہیں۔ وَنَشْكُرُكَ، اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اب نون سے مطلب ہم سارے ہیں، اشکرُکَ میں شکر ادا کرتا ہوں، نشکرُکَ ہم سارے شکر ادا کرتے ہیں، تو یہ سارے نون سے شروع ہو رہے ہیں۔ نستعینُکَ ہم، نستغفرُکَ ہم، نؤمن بک ہم، نتوکل ہم توکل کرتے ہیں، ونثنی اور ہم تیری ثنا، میں نہیں ہم تیری، ونشکرک اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ولا اور نہیں، نکفرک تیری ناشکری، یعنی کہ تیرا انکار نہیں کرتے، تیری ناشکری نہیں کرتے، ونخلع اور الگ کرتے ہیں، ونترک اور ترک کر دینا، چھوڑ دینا، ونترک اور ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں، من یفجرک اسے جو تیری نافرمانی کرے۔ یہاں پہ سمجھنے کی بات ہے، یہ ہم ہر روز نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پڑھتے ہیں، یا اللہ میں تیری ہی مدد مانگتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، یا اللہ جی میں آپ سے ہی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ کے سوا ہمیں معاف کرنے والا، اور ہم میں سے مراد کیا ہے، یا اللہ جی میری کلاس میں بیٹھنے والے سارے لڑکے، یا اللہ میرے سر منان بھی، میری میم آصفہ بھی، میری فلانی ٹیچر بھی، میرے ابو بھی، میری امی بھی، میری بہن بھی، میرے بھائی بھی، میری خالہ بھی، میری چچی بھی، میرے چچا بھی، میرے فلانے، ہم پورا خاندان، پوری امت محمدی، یا اللہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جو مرتے دم تک قیامت تک کلمہ پڑھیں گے، ہم سب تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں اور تیری ہی مغفرت طلب کرتے ہیں اور تیرے پر ہی ایمان رکھتے ہیں، تیرے پر ہی توکل رکھتے ہیں اور تیری ہی ہم ثنا بیان کرتے ہیں، ایسی ثنا جو تجھے پسند آئے۔ یا اللہ ہمیں ایسی ثنا بیان کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ہمارے زبان حال سے وہ الفاظ نکلیں جو تیری بڑائی میں، ایسی شان میں تیرے الفاظ نکلیں کہ تجھے وہ پسند آئیں، نہ کہ ایسے الفاظ نکلیں جن سے تو ہم سے ناراض ہو جائے۔ وَنَشْكُرُكَ اور یا اللہ تو نے ہمیں ہوا دی، ہم سانس لے رہے ہیں، تو نے ہمیں پانی دیا، ہم پانی پی رہے ہیں، تو نے ہمیں رزق دیا، ہم کھانا کھا رہے ہیں، تو نے ہمیں صحت دی، ہم صحت مند تندرست ہیں، چل پھر رہے ہیں، میری 2 بازو ہیں، 2 ٹانگ ہیں، 2 آنکھیں ہیں، ناک ہے، کان ہے، سب ورکنگ کنڈیشن میں ہے۔ یا اللہ میں اس سب چیز پہ تیرا
شکر ادا کرتا ہوں۔ یا اللہ تو نے مجھے بہت سارے غریبوں سے امیر پیدا کیا، یا اللہ تو نے دنیا میں بہت سارے کافروں میں مجھے تیرا اپنا شکر بجا لانے والا پیدا کیا، الحمدللہ کہ تو نے مجھے کافر اپنا انکار کرنے والا پیدا نہیں کیا۔ ولا نکفرک، اور یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں تیری ناشکری کروں، یا اللہ مجھے ہمیشہ اپنا شکر گزار بندوں میں ہی رکھنا، اور تمام لوگوں کو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں ہی رکھنا۔ اور یا اللہ میں ایک بات آپ کو بتا دوں، جو بندہ تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جس کی تیرے سے نہیں بنتی اس کی میرے سے ہرگز نہیں بنتی۔ یہ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں، یہ اللہ سے آپ بات کر رہے ہیں۔ اللہم، اے میرے اللہ، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وَلَكَ نُصَلِّ وَلَكَ نُصَلِّ، اور ہم تیرے لیے ہی نماز پڑھتے ہیں، وَنَسْجُدُ، اور ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، کسی اور کو سجدہ یعنی کہ اگر ہم کسی اور کو سجدہ کریں گے تو ہم اس کے خلاف جا رہے ہیں، کسی اور کو سجدہ کریں گے تو ہم اس کے تو ہم کسی پیر کو، کسی فقیر کو، کسی بزرگ کو، اپنے والد کو، اپنی والدہ کو، کسی کو بھی سجدہ، ہم ایک ہی کو رب مانتے ہیں، اور وہ کون ہے؟ اللہ جی تو ہی، اللہ جی تو ہی، تو بھی نہیں، اللہ جی تو ہی، اور ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْكَ نَسْعَىٰ، اور ہم تیری طرف ہی دوڑ کر آتے ہیں۔ وَنَحْفِدُ، اور ہم حاضر ہوتے ہیں تیرے سامنے، یعنی کہ ہم اٹینڈنس تیرے پاس لگاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ میں جو نماز پڑھنے آتا ہوں، میں جو روزہ رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ دیتا ہوں، میں باقی جو معاملات کرتا ہوں، کس کے لیے کرتا ہوں؟ اللہ جی آپ کے لیے کرتا ہوں، تو یعنی کہ میری حاضری کس کے لیے ہوئی؟ اور ہم تیرے سامنے ہی حاضر ہوتے ہیں۔ وَنَرْجُو، اور ہم امید رکھتے ہیں، رحمتک، تیری رحمت کی، کہ تو ہم پر رحمت کرے گا۔ وَنَخْشَىٰ، اور ہم ڈرتے ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں، کس سے؟ عذابک، تیرے عذاب سے، جو تو نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا، جو حدیثوں میں تو نے ہمیں بتایا۔ یا اللہ ہم کسی کا حق نہیں مانیں گے، یا اللہ ہم حقوق اللہ بھی ادا کریں گے، ہم حقوق العباد بھی ادا کریں گے، یا اللہ ہمیں یہ دونوں حقوق ادا کرنے والوں میں سے بنا دے۔ ان، بے شک، عذابک، تیرا جو عذاب ہے، بالکفاری، کافر کو، ملحق، پہنچنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ یا اللہ جی تو عذاب کس کو کرے گا؟ جنہوں نے تیرا انکار کیا۔ اب کافر شناختی کارڈ پہ لکھا ہونا کافر ضروری نہیں ہے۔ ایک بندہ جس کے شناختی کارڈ پہ مسلمان لکھا ہوا ہے، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، وہ ہر وہ معاملات کرتے ہیں جو انکاری والے ہیں۔ کافر کا ہم نے اس دن مطلب کیا پڑھا تھا؟ کس کا؟ اللہ کی تعلیمات کا، اللہ کے گفٹ کا۔ یہ اللہ کا تحفہ ہے نا ہمیں، کہ اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، نماز دی، روزہ دیا، زکوٰۃ دیے، سارے معاملات دیے۔ تو اب جو بندہ اس سے انکار کر رہا ہے وہ کون ہے؟ عربی اصطلاح میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ کافر۔ مگر ہمیں زبان حال سے کسی کو کافر کہنے کا حکم نہیں ہے، وہ اللہ اور اللہ کا معاملہ ہے۔ بٹ ہم دعا میں یہ ذکر ضرور کریں گے، یا اللہ جی جو تیری نافرمانی کرتا ہے، جو تیرے لیے نماز، جو تیرے حکم نہیں مانتا، جو نماز نہیں پڑھتا، ہم پہلے تو اس کی ہدایت طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس کو ہدایت دے دے۔ کیا دے دے؟ اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، جس طرح باقی کفار کے نصیب میں ہدایت، یا اللہ ان کو نیست و نابود کر، ان کو غرق کر، اور انہی کو اپنا عذاب پہنچا۔ یا اللہ ہم تیرا عذاب نہیں سہ سکتے، یا اللہ ہم تیرا عذاب نہیں سہ سکتے۔